بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اس سال بہت بڑا ڈاکہ گندم کے کاشتکاروں پر مارا گیا، کروڑوں اربوں بلکہ خربوں روپے لوٹے گئے پاکستان کے کاشتکاروں سے قیمتیں گرا کر، اور اب ایک اس سے بھی بڑا ڈاکہ گنے کے کاشتکاروں پر مارا جانے والا ہے۔ اس حوالے سے IMF کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پابندی لگا دی ہے IMF نے امدادی قیمتیں مقرر کرنے سے۔ اس کے علاوہ اور کیا خوفناک اس حوالے سے خبر ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، ان کو 8 ستمبر کے جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، اور وہ کس طرح اب پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت کے ذریعے جلسے میں شرکت یقینی بنائیں گے۔ خان کا اس حوالے سے کیا حکم ہے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے جو آج کی مین سٹوری ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں طویل دورے پر موجود جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال کے لیے بطور چیف جسٹس پاکستان ملک و قوم پر مسلط کرنے اور اعلیٰ عدلیہ کی آزادی و خود مختاری سلب کرنے کے لیے آئینی ترمیم اور قانون سازی کے لیے بلایا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اچانک پھر کیوں ملتوی کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے کس ادارے میں ایک فون کال آئی جس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، یہ بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز سٹوری ہے۔ یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے ناظرین کہ ملک کا مستقبل 2 شخصیات عمران خان اور جسٹس منصور علی شاہ کے ہاتھوں میں دینے کا بڑا فیصلہ ہونے کی جو خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی، اب ہر نئی ڈیولپمنٹ اسی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے حامی 8 ججوں کے گروپ کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی یا آئینی ترمیم کے لیے یہ مسلسل 4تھی کوشش تھی، اور اس کی ناکامی سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کم از کم اعلیٰ عدلیہ کی حد تک شہباز حکومت کی رٹ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، طاقتور اداروں کی طرف سے واشگاف الفاظ میں حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو اب تفصیلی فیصلہ آئے گا، یا پھر عدلیہ کی آزادی کے دیگر معاملات، حکومت کو اس حوالے سے فاؤل پلے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ عمران خان نے جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف شب خون مارنے کی تیاری کے دوران کل دوسری بار مستقبل کے چیف جسٹس کو ریسکیو کیا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ خبر، ہم نے بھی شیئر کی تھی، جب انہوں نے پہلی بار اسٹریٹ موومنٹ کی دھمکی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ قوم کی آخری امید ہے، اگر اس پر حملہ کیا گیا تو PTI اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دے گی۔ اس دن خان نے کہا تھا کہ میں نے آج تک اسٹریٹ موومنٹ کی کبھی دھمکی نہیں دی، لیکن اس ایشو پر اب ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پھر ملک کی گلی گلی شہر شہر میں جنگ ہوگی حکومت اور عوام کے درمیان۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کی طرح لاوا پاکستان میں بھی پکا ہوا ہے، صرف تیلی دکھانے کی دیر ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایک اور اہم سگنل بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کی فوج بھی اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی اور گولی چلانے سے انکار کر دے گی۔ یہ سارا ناظرین بیان آپ کو یاد ہوگا۔ خان کے اس بیان کے بعد اس وقت بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ نئے چیف جسٹس 25 اکتوبر کو جب عہدہ سنبھالیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے جو انہیں چھتری حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے، جو غیر قانونی اس کے اقدامات کو اور غیر قانونی مینڈیٹ کو اور فارم 47 کو جو تحفظ حاصل ہے، وہ چھن جائے گا، اور پھر مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہو یا فارم 45 اور فارم 47 کا کیس، ان کی حکومت چند ماہ کے اندر اڑ جائے گی، اور اس انجام سے، یقینی انجام سے، عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے انہیں اب اس کے سوا کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال کی توسیع دی جائے اور سپریم کورٹ و ہائی کورٹس کے ججز کی تقرری و تبادلے کے قانون کو بدل کر اعلیٰ عدلیہ کو بھی غلام بنا لیا جائے۔ لیکن اس کام کے لیے ضروری 2/3 اکثریت پوری کرنا
ریاستی اداروں کی طاقت کے اندھے استعمال کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ریاستی ادارے اس حکومت سے مایوس ہو کر اگلے 10 سال کے لیے عمران خان کے ساتھ معاملات طے کر چکے ہیں۔ یہ خبر ہم آپ کو سب سے پہلے دینے والے نیوز چینلز اور یوٹیوب چینلز میں شامل ہیں ناظرین۔ اس لیے اعلیٰ عدلیہ کے پر کاٹنے کے لیے پارلیمنٹ کا آج جو مشترکہ اجلاس ایک بار پھر بلایا گیا تھا اسے دوبارہ 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پر اسرار فون کال کا ذکر کرنے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ تازہ ترین خبریں ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ حکومت سے ناراضگی یا مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جو خفیہ رابطہ مقتدر حلقوں کا مسلسل جاری رہتا تھا اس میں بھی رکاوٹ آ گئی ہے۔ بڑی خبر ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ وہ جو فریکوینٹلی مسلسل رابطے تھے، با اعتماد ایک دوسرے کو سمجھا جاتا تھا اور ہر حوالے سے مشاورت کا عمل کیا جاتا تھا، رابطہ کیا جاتا تھا، جو کچھ شکوک و شبہات کی درمیان میں خلیج حائل ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، اس کے بعد سے یہ رابطے منقطع ہو چکے ہیں اور اس کا بہت بڑا ثبوت آج ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس رابطے کی بحالی کے لیے ناظرین کچھ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی گئی ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے۔ پہلے اس کی تفصیل سن لیں پھر اس کا نتیجہ سن لیں۔ ہوا یوں ناظرین کہ اس رابطے کی بحالی کے لیے وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی طرف سے حالیہ چند ہفتوں کے دوران جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرنے کے اشارے دیے گئے کہ تاکہ مقتدر حلقے رابطہ کر کے اس حوالے سے ریاست کی پالیسی بتائیں، لیکن ریاست چونکہ صدر اور وزیر اعظم دونوں سے 100% مایوس ہو چکی ہے، اس لیے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ جتنے بھی انہوں نے الٹے پلٹے بیان دیے یا اقدامات کے اشارے دیے، انہوں نے کوئی رابطہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے خلاف حکومت نے مہم شروع کروائی تو اسے روکنے کے لیے بھی طاقتور اداروں نے خود حکومت سے یا وزیر اعظم سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ وزارت خارجہ کے جو بڑے طاقتور بیوروکریٹس تھے ان کے ذریعے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سخت پیغام دیا گیا، جس کے بعد پھر یہ مہم بند ہوئی۔ اب صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف پچھلے 1 ہفتے سے جسٹس منصور کا راستہ روکنے والی قانون سازی اور آئینی ترمیم کے اشارے دے رہے تھے۔ 2-3 دن پہلے اجلاس بلانے کی خبر ایک بار پھر چلوائی گئی، پھر اس میں ڈیلے کر دیا گیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ شب جو پچھلی رات گزری ہے، وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی مشترکہ مہم جوئی کے ذریعے اس حوالے سے باضابطہ سمری تیار کر کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو بھجوا دی گئی۔ شہباز شریف اور زرداری کا خیال تھا کہ اب تو جی ایچ کیو سے رابطہ لازمی ہوگا کیونکہ ہم نے یہ پورا کام ڈال دیا ہے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک طاقتور انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو فون آیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی بھی فاؤل پلے موجودہ حالات میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ کہ حکومت آئینی ترمیم کے لیے جو جمع تفریق کر چکی ہے اور قانون سازی جس قسم کی وہ کرنا چاہتی ہے، متنازع قانون سازی، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی اور ایک نیا بحران کھڑا ہوگا، اور یہ جو آپ جمع تفریق کر چکے ہیں عین موقع پر ارکان اسمبلی غیر جانبدار ہو جائیں گے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ کس انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کا فون تھا؟ اس حوالے سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں، تاہم جو زیادہ تر سینہ گزٹ ہے وہ ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے فون کال آنے کے حوالے سے وہ چل رہا ہے سینہ گزٹ۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے ناظرین کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے یہ فون آنے کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو ملاقات کے لیے بلایا اور پنجابی میں کہا کہ مالکا دی فون کال آ گئی ہے،
तो बई हुण मुश्तरका इजलास ना सदो तो चंगी गल है। और उन्होंने आख्या कि सुप्रीम कोर्ट बारे कोई हरकत नहीं करनी। तो नाज़रीन ये जब बात हुई तो जो कहते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ के हाथ पांव भी फूल गए। उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की और शहबाज शरीफ ने फिर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया और शिकवा किया कि अगर इस काम से रोकना था तो डायरेक्ट हमें भी कहा जा सकता था, तो हम इजलास बुलाने की समरी ही ना भिजवाते। अब हमारी सियासी तौर पर भी बेवकारी हो गई है और पावर सर्कल्स में भी नेगेटिव पैगाम गया है कि वज़ीर आज़म हाउस और ईवान सदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड नहीं हैं। ज़राए का दावा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और फिर मुशावरत के बाद फैसला यही हुआ कि मालकान जिस तरह कहते हैं उसी तरह किया जाए और पुरानी तनख्वाह पर ही काम करना ज़्यादा बेहतर है और मज़ीद नाराज़गी मूल न ली जाए। चुनाचे आज़म नज़ीर तारड़ के ज़रिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को मुश्तरका इजलास मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए मौखर करने का कह दिया गया। ज़राए का कहना है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इनके बंदे पूरे होने हैं, ना अब इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से इन्हें वो पुरानी सहूलतें मुहैया करनी हैं और ना ये अब आइन साजी हो सकेगी। नाज़रीन ज़राए का कहना है कि जब से 4 दोस्त ममालिक के दोस्ताना दबाव पर, हमदर्दाना दबाव पर फ़ौज और इमरान खान के दरमियान अगले 10 साल के हवाले से मामला तय हुए हैं, शहबाज हुकूमत की रिट अमलन ख़त्म हो गई है और आप यूँ कह सकते हैं कि ये हुकूमत पंक्चर हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप बढ़ के नाज़रीन बहुत सुनेंगे हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा की, लेकिन अमली अक़दामात ना होने के बराबर होंगे। हुकूमत की मुकम्मल नाकामी के बायस अब आलमी इमदाद और मुआशी इमदाद के हवाले से और मुआशी फ़ैसलों के हवाले से सूरत हाल को संभाला देने के लिए जो अदारे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो खुद हरकत में आने का फ़ैसला कर चुकी है, ऐसा कहना है ज़राए का। और दोस्त ममालिक से पसे पर्दा राब्ते शुरू हो चुके हैं ताकि इक़्तिसादी सूरत हाल बिल्कुल ही ना बिगड़ जाए और डॉलर 300 रुपए से भी ज़्यादा तजावुज़ ना कर जाए। इसलिए ये इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बैक डोर राबतों की वजह से आने वाले हफ्तों में किसी दोस्त मुल्क की तरफ से कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने अपनी टीम को अब जारहाना इनिंग्स शुरू करने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि 8 सितंबर के जलसे पर पूरा जोर लगा दें और जलसे की जो सबसे बड़ी रैली की क़यादत करने से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को रोकने के लिए हुकूमत ने एक पुराने केस में उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए थे उनकी बिल्कुल परवाह न की जाए और उससे बिल्कुल अपने वकला के ज़रिए टेक्निकल तरीके से उस मसले से निपटा जाए। इस हदायत के मिलने के बाद आज इस्लामाबाद की अदालत ने चूँकि उन्हें तलब कर रखा था, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला की टीम ने इस वारदात का जो वफाकी हुकूमत की तरफ से डाली गई है एक कानूनी हल निकाल लिया है। ये फैसला किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे और डट कर जुलूस की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद की अदालत में आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तबीयत नासाज होने की दरख्वास्त लेकर उनके वकला पेश हो गए और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कैंसिल करने की इस्तदा की। इस्लामाबाद की अदालत ने इसके बावजूद नाकाबिले ज़मानत वारंट बरकरार रखे तो 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के लिए अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत हासिल करके अपना ये सफ़र जो सियासी सफ़र है और सियासी जदोजहद है उसको आगे बढ़ाएंगे और पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। इसी तरह नाज़रीन, पेशावर से इस्लामाबाद आने वाली सबसे बड़ी रैली की क़यादत करने से हुकूमत की जो ये साजिश है, जो कोशिश है, वो नाकाम हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर के वकला ने आज पेशावर हाई कोर्ट में भी राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त जमा करवा दी है और उसकी फौरी समाअत की इस्तदा भी की है। ये आज जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे हो सकता है राहदारी ज़मानत मिल जाए, वरना कल मिल जाएगी और आप देखेंगे कि फिर हुकूमत और नई साजिश क्या डालती है। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है
کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے کا جو NOC ہے وہ 7 ستمبر کو اچانک منسوخ کر دیا جائے اور پنجاب و سندھ سے آنے والے PTI کے قافلوں کو راستوں میں جگہ جگہ ناکے لگا کر روکا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو صورتحال کئی روز کشیدہ رہے گی اور ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں جو PTI کے ان جلسوں کے سلسلے کو اچانک احتجاجی تحریک اور اسٹریٹ موومنٹ میں بھی بدل سکتے ہیں اور بات پھر بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جا سکتی ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کا آرڈر جب وزیر اعظم کی طرف سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تک پہنچایا جائے تو اسی دوران ڈپٹی کمشنر کو اسی طرح کی ایک فون کال آ جائے جس طرح کی کل ایک فون کال MI کے آفس سے یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر سے اسپیکر قومی اسمبلی کو موصول ہوئی تھی، ویسی ہی فون کال ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو موصول ہو جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ آپ نے NOC منسوخ نہیں کرنا۔ اگر ایسا ہوا تو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو جائے گی اور حکومت کو اور اس کے حامی میڈیا کو پھر منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ناظرین، موجودہ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کا مزید خوفناک نزلہ اب کاشتکاروں پر گرانے کی تیاری ہو رہی ہے اور کندھا استعمال کیا جا رہا ہے IMF کا۔ ایکسپریس ٹرائبیون جو انگریزی اخبار ہے، ایکسپریس نیوز اور روزنامہ ایکسپریس والوں کا، اس نے آج ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ IMF نے حکومت کو کپاس، چاول، گنا اور گندم کی امدادی قیمتیں مقرر کرنے سے بھی روک دیا ہے اور کھادوں پر سبسڈی دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے اس سال کاشتکاروں سے گندم کی خریداری بند کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس کی وجہ سے قیمتیں 40% گر گئیں اور جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کی جیبوں پر جو حکومت اور جو فلور ملز مافیا ہے اور جو دیگر مافیاز ہیں، آڑتی مافیا اور جو سٹاکسٹ ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان سب نے مل کر اربوں خربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ IMF کی اس نئی شرط کی وجہ سے اگر گنے اور دیگر فصلوں کی امدادی قیمت کا اعلان نہ کیا گیا تو شوگر ملز بھی اب جو سردیاں آ رہی ہیں، 1 ماہ بعد، 1.5 ماہ بعد، 2 ماہ بعد کرشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے، تو پھر شوگر ملز بھی پنجاب اور سندھ میں خاص طور پر اونے پونے گنا خریدیں گی اور کاشتکاروں کی جیب پر ایک اور اربوں خربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا جائے گا اور کھادوں پر سبسڈی ختم کرنے سے درآمدی کھادیں بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا سال ہماری کاشتکار جو برادری ہے، جو 70% پاکستانی ہیں، جو دیہی ہماری زراعت، دیہی معیشت ہے ہماری، اس پر ایک ہی سال میں یہ دوسرا بڑا ڈاکہ ہوگا۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، کاشتکار بھائیو، آپ بھی دعا کریں کہ اس حکومت سے جلد آپ کی اور ہماری جان چھوٹے، ورنہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے لوٹ رہی ہے کہ جو بجلی ہے، جو گیس ہے، جو باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی کیے جا رہی ہے، جو کاشتکار نے چیزیں خریدنی ہیں وہ مہنگی ہیں اور جو کاشتکار نے چیزیں بیچنی ہیں وہ سستی کی جا رہی ہیں۔ کتنا ظلم ہے ناظرین، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ انہیں کوئی خوف خدا ہے۔ ناظرین، خبر کے مطابق IMF نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر یہ پابندی بھی عائد کر دی ہے کہ وہ اگلے 37 ماہ یعنی کم از کم 3 سال گیس اور بجلی پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، جس سے ملک میں گیس اور بجلی کے بلوں میں مزید اضافے کا خطرہ سنگین صورت اختیار کرتا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ حکومت 3 سال گزارتی ہے تو بجلی کا یونٹ تو 300 روپے کا ہو جائے گا، جس طرح کی یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ ورنہ عمران خان کی بھی حکومت رہی ہے، ایسے سخت اقدامات کا IMF نے کبھی نہیں کہا، تو اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ایک بڑا ہولناک قسم کا انکشاف ہوا ہے اور وہ یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ IMF کی ان شرائط کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت نے جو اپنے ٹیکسز کی جو متوقع آمدنی ہے وہ جعل سازی کے ذریعے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی، یعنی اگر کسی مد میں انہیں 5 ارب روپے کی انکم ہونی تھی تو انہوں نے 8 یا 9 ارب لکھ دیا،
اور مختلف مدوں میں اس طرح انہوں نے جب آمدنی بڑھا چڑھا کر بیان کی، لیکن عملاً اتنی آمدنی ہو نہیں رہی۔ انہوں نے جب ماہانہ سارا جو ان کا گوشوارے تھے ان کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے سارے جعلی اعداد و شمار بیان کیے ہیں، آپ کی اتنی انکم تو ہے نہیں جتنا آپ خرچہ کر رہے ہیں، اور جتنی ترقیاتی اسکیمیں دے رہے ہیں، اور جتنی یہ فلاحی اسکیمیں دے رہے ہیں، یہ بانٹ رہے ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں، لیکن آپ کی تو اتنی انکم ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کیسے مینج کریں گے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ جو ہر حوالے سے سختیاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے پیسے تو پھر اپنے ارکان قومی اسمبلی میں بانٹ دیے ہیں، اور اب یہ سارا جو گھاٹا ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ کاشتکاروں کی جیبوں پر ڈاکہ ماریں گے، اور جو چیزیں ہیں وہ مزید مہنگی کریں گے، بجلی بھی مزید مہنگی کریں گے، سبسڈی بالکل ختم کر دیں گے۔ اور دوسری وجہ وہی ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ دوست ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس حکومت سے کوئی مالی تعاون کرنے پر تیار نہیں، نہ ابھی تک انہوں نے وہ 12 ارب ڈالر کا جو پرانا قرضہ ہے وہ رول اوور کیا ہے، اور نہ ہی کوئی نیا قرضہ یا نئی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جلد از جلد ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے، جو کچھ واقعات ہیں وہ اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ مزید گواہیاں بھی آتی جا رہی ہیں کہ جس طرح انہیں مشترکہ اجلاس قانون سازی کے لیے کرنے سے روک دیا گیا ہے، اسی طرح اور بھی واقعات پیش آئیں گے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔